عقیدہ وحدت الوجود کی وضاحت سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرشد، ایک سوال ہے آپ سے، عقیدہ وحدت الوجود کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس بارے میں ذرا رہنمائی کر دیجیے، بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ وحدت الوجود سے مراد جو سمجھی جاتی ہے، جو جناب قادیانی لوگوں نے یا قادیانی نوازوں نے جو تعریف لوگوں کو بتائی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ ایسے لوگ کہ جو عقیدہ وحدت الوجود کو سمجھ نہیں پائے، تو انہوں نے وہ تعریف ایک جو دی ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ پوری کائنات اللہ ہے، وہ خدا ہے۔ یہ تمام شجر حجر، یہ انسان حیوان، یہ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ، ہر چیز کائنات کی وہ اللہ ہے۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں وحدت الوجود۔ یہ تعریف ان لوگوں نے کی ہے جو کہ قادیانی ہیں یا قادیانی نواز ہیں، یہ ان کی ہوئی تعریف ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ متصوفین نے، صوفیاء نے، یا شیخ اکبر، شیخ ابن عربی نے جو وحدت الوجود کا عقیدہ دیا تھا، اس کو وہ لوگ سمجھ نہیں پائے، تو انہوں نے یہ والی تعریف کر دی کہ نہیں، شیخ اکبر کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ پوری کائنات ہی اللہ ہے، یعنی یہ واحد ہے، یہ یکتا ہے، پوری کائنات وہ اللہ ہے۔ حالانکہ یہ نہیں، اس کے اوپر میں مفصل کام کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے اوپر میرے پاس بے شمار قسم کے دلائل، اور خود شیخ ابن عربی کی کتب سے دلائل میرے پاس ہیں۔ تو دعا کریں بس وقت کوئی تھوڑا سا مل جائے تو میں مفصل اس کے اوپر ویڈیوز، یا مطلب ہو سکتا ہے تحریری کام بھی کروں، کوئی کتاب بھی لکھوں، کیونکہ مواد بہت زیادہ ہے اس کے اوپر۔ تو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہرگز یہ شیخ اکبر کا نہیں تھا، بلکہ یہ وہ والا عقیدہ تھا، اور یہی عقیدہ شریعت کا ہے، قرآن اور حدیث کا ہے، اور پچھلے تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ پاک کے علم میں ہے۔ یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے ہمارا، اور اس کا نام رکھ دیا گیا جناب وحدت الوجود، اور پھر اوپر سے یہ نام دے دیا گیا، اس کو ٹائٹل یہ دے دیا گیا کہ یہ جناب کافرانہ عقیدہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نا عبارات سمجھنے کے اندر اور سمجھانے کے اندر خطا ہوئی ہے، ان لوگوں نے صحیح طریقے سے سمجھایا ہی نہیں۔ کن لوگوں نے یہ جناب آج کل وہ مرزا جونیئر ہے، یا مطلب کا جوید گامدی ہے، اور اس قبیل کے اور بھی لوگ ہیں کافی، اور قادیانی تو سارے ہی کے سارے مرزا قادیانی ہیں، تو ان لوگوں نے اس کی پہلے تو تعریف اپنے پاس سے غلط گھڑ لی گھر میں بیٹھ کے، اور اس کے اوپر پھر جناب تولنا شروع کر دیا، دیکھو جی وہ اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، تو اس نے بھی کہا۔ تو یہ سراسر جناب یہ جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں۔ اصل چیز کچھ اور ہوتی ہے، بتاتے کچھ اور ہے، حق ہوتا کچھ اور ہے۔ تو بہرحال ہمارے سننے دیکھنے والوں کو چاہیے ہر چیز کی تحقیق کریں، ریسرچ کریں، یہ بات کہاں سے چلی، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کی تہہ تک پہنچنا ہے، اس کی بال کی کھال اتارنی ہے۔ جو یہ لوگ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں عبارتیں، اور اس طریقے سے وہ آج کل جوید گامدی کا ایک بڑا کلپ وائرل ہوا ہے، ایک عبارت غلط، ترجمہ بھی غلط، عبارت کچھ اور لکھی ہے، ترجمہ غلط، لوگوں کو بتا کچھ ہو رہا ہے۔ یہی کام مرزا جونیئر جیل میں کر رہے ہیں، یہی کام ساری زندگی مرزا غلام قادیانی نے کیا، تو فرق کیا رہا؟ کوئی رتی برابر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی 19-20 کا بھی فرق ہو۔ تمام عقائد و نظریات ان کے برابر ہیں، بس دکانداریاں الگ الگ ہیں۔ کہ کوئی پگ باندھ کے بیٹھا ہے، تو کوئی انجینئر بن کے بیٹھا ہے، تو کوئی داڑھی مڈا کے بیٹھا ہوا ہے، ہاں جی، تو کوئی جناب پگ باندھ کے بیٹھ گیا، جبہ دستار باندھ کے بیٹھ گیا۔ یہ دکانداریاں ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اسلام کے اندر یہ رخنا پیدا کر رہے ہیں، اور غلط نظریات جو نا ڈیولپ کر رہے ہیں عوام کے اندر، شکوک و شبہات کا شکار کر رہے ہیں۔ اللہ مان والا فتنوں کا دور ہے، اللہ پاک فتنوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔